جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض قرار دیے ہیں، رمضان کے روزوں کو فرض عین قرار دیا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی فرض عین قرار دیا۔ روزے تو رمضان کے اندر فرض عین ہیں، لیکن زکوٰۃ مالداروں پر سال میں ایک مرتبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض عین قرار دیا۔ لیکن آج مالداروں کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرض عین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو وہ زکوٰۃ اپنی مرضی سے ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ تو تبھی ادا ہوگی کہ جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ادا کیا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر کسی کے زکوٰۃ بنتی تو زیادہ ہے، لیکن وہ زکوٰۃ بالکل تھوڑی سی تقسیم کر کے اور یہ سمجھ لے کہ بس میں نے زکوٰۃ دے دی، تو اس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے چھوٹ نہیں سکے گا۔ اس پر لازم ہے کہ جس طرح رمضان کے روزے رکھ رہا ہے فرض عین سمجھ کر، ایسے ہی زکوٰۃ بھی ادا کرے فرض عین سمجھ کر، زکوٰۃ بھی فرض عین سمجھ کر ادا کرے، اور علماء سے اس کا حساب لگوا کر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے پوری جب زکوٰۃ ادا کرے گا تو پھر فائدہ ہوگا۔ اگر زکوٰۃ آدھی ادا کی، پوری زکوٰۃ ادا نہ کی، تو پھر وہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا نہیں کیا۔ اور اگر دنیا کے اندر جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو گویا کہ اس نے ایسا سانپ پال رکھا ہے کہ جو سانپ اس کو ڈسے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مال کو قیامت کے دن سانپ کی شکل کے اندر بنا دیا جائے گا، اور یہ سانپ اس کی بانچھوں سے پکڑے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو بڑا سنبھال کر رکھا کرتا تھا۔ تو گویا کہ جس نے زکوٰۃ ادا کر لی، گویا کہ اس نے اس سانپ کا زہر نکال دیا، گویا کہ اس نے سانپ کے دانتوں کو توڑ کے رکھ دیا، تو اب یہ سانپ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مال کی مثال سانپ جیسی ہے کہ جب آدمی مال کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے سانپ کی زہر کو نکال لیا ہے، اس نے سانپ کے دانتوں کو توڑ دیا ہے۔ اب یہ سانپ اس شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر زکوٰۃ پوری ادا نہیں کی، صحیح جگہ پر خرچ نہیں کی، تو گویا کہ اس نے سانپ کے زہر کو نہیں نکالا، اس نے سانپ کے دانتوں کو نہیں توڑا، تو کل قیامت کے دن یہ سانپ اس کی بانچھوں سے پکڑے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جسے تو سنبھال کر رکھا کرتا تھا۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مال ہماری قابلیت کی بنیاد پر ہمیں مل گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جس حالت میں رکھا وہ اس حالت میں امتحان کے اندر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو مال دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مالداروں کو مال دے کر ان کا امتحان لے رہے ہیں کہ یہ بھلا پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ جب دنیا میں آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا، جب دنیا سے جائے گا تو پھر بھی خالی ہاتھ ہی دنیا سے جائے گا، دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا۔ یہاں پر لے کے بھی کچھ نہیں آیا اور ساتھ لے کر بھی کچھ نہیں جا رہا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا تو صرف آزمانے کے لیے کہ یہ مال سے محبت کرتا ہے یا میرے حکم سے محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مال جو ہمیں ملا ہے وہ ہماری قابلیت کی بنیاد پر مل گیا، یا ڈگریوں کی بنیاد پر ہمیں مال مل گیا، عہدوں کی بنیاد پر مل گیا، ہمارے کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، اس لیے ہمارے پاس مال آ گیا۔ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان پڑھ انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں لیکن بہت بڑے مالدار ہوتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا امتحان لیا ہے، ہر ایک کو امتحان کے اندر رکھا ہے۔ ہم سب کمرہ امتحان کے اندر ہیں، تو اس لیے مالداروں کو چاہیے، چونکہ عموماً لوگ رمضان کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس لیے چاہیے کہ جس طرح روزہ اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں اور نماز اس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، تو ویسے ہی زکوٰۃ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور فرض عین کے درجے کے اندر حکم ہے۔ یہ مالداروں پر اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کے مسائل اور زکوٰۃ کی باتیں بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے چاہیے کہ اس بارے میں بھی علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھا جائے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال ہو، سونا ہو یا چاندی ہو یا نقدی ہو یا مال تجارت ہو، تو اس پر فرض عین ہے کہ وہ زکوٰۃ دے۔ جو سونے کے بارے میں
جو 7 تولے والا نصاب ہے وہ تو اس صورت میں ہے کہ جب صرف سونا ہو اور اس کے ساتھ اور کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر سونے کے ساتھ آدمی کے پاس پیسے ہوں، چاہے وہ بالکل تھوڑے سے پیسے ہی کیوں نہ ہوں، تو پھر سونے کا نصاب نہیں دیکھا جاتا، پھر چاندی کا نصاب دیکھا جاتا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر جس کے پاس سونا ہوگا، چاہے آدھا تولا سونا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ نقدی ہے، کچھ مال تجارت ہے اور کچھ چاندی ہے، اس پر فرض عین ہوگا کہ وہ اس کی زکوٰۃ دے۔ اور 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت آج کل چاندی کے ریٹ کے اعتبار سے بنتی ہے وہ تقریباً 2.25 لاکھ روپے بنتی ہے۔ تو گویا کہ 2.25 لاکھ روپے کا سونا جس کے پاس ہے لیکن اس کے ساتھ نقدی بھی ہے یا چاندی بھی ہے یا اتنا مال تجارت ہے، تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ اب وہ زکوٰۃ دے، اس پر زکوٰۃ فرض عین ہے۔ اور جو زکوٰۃ کے نصاب کے اندر مال تجارت کا لفظ جو بولا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کی دکان ہے، چاہے کسی کا ایک کھوکھا کیوں نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے کھوکھے کے اندر، اس نے اپنی چھوٹی سی دکان کے اندر اس کا اتنا مال پڑا ہوا ہے کہ جو مال 2.25 لاکھ کی مالیت کو پہنچتا ہے، جو مال 2.25 لاکھ کی مالیت کو پہنچتا ہے آج کل کے چاندی کے ریٹ کے اعتبار سے، 52.5 تولے چاندی کا جو آج کل ریٹ ہے، اس پر لازم ہوگا کہ وہ سال گزرنے کے بعد اپنا حساب کرے اور حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ نہ سمجھے کہ میرا تو چھوٹا سا کھوکھا ہے یا میری تو دکان ہے، دکان اور کھوکھے کی لمبائی چوڑائی کو، چھوٹے یا بڑے ہونے کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر جو مال پڑا ہے اس کی مالیت کتنی ہے۔ تو جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو یہ وعدہ ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ صدقات جو ہیں یہ مال کو بڑھاتے ہیں۔ اور کافروں کا اور شیطان کا وعدہ یہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، تم دیکھ لو گے کہ سود کے ذریعے سے مال بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ سود کو میں ختم کرتا ہوں، سود کو میں مٹاتا ہوں، سود کو میں ہلاک کرتا ہوں، میں صدقات زکوٰۃ کو بڑھاتا ہوں۔ تو پھر ہم نے کوئی شیطان کا، کافروں کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ جو ہماری آنکھیں دیکھیں، جو ہمیں کافر بتلا دیں، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیں ہمیں بس اس پر یقین ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ زکوٰۃ صدقات کے ذریعے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتے ہیں، اور سود اور جوا اور اس طرح کے گناہ کی چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ مال کو ہلاک کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور آج کے جمعۃ المبارک کی اس نشست کی آخری بات کہ یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ جا رہا ہے، اور پہلا عشرہ رحمت کا تھا، دوسرا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا عشرہ بنایا۔ تو اس عشرے کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی مانگیں، ہم زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے والے بنیں، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اس لیے کہ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال ہی اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، بخشتے ہیں، توبہ قبول کرنے کے لیے پورا سال ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تیار ہیں، ہماری طرف سے دیر ہے، لیکن اس عشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے لیے خاص فرما دیا کہ اے میرے بندو، تم عاجزی اور ندامت اختیار کرو تو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ تو ہم میں سے کون ہے کہ جو یہ دعویٰ کر لے کہ جی میں گناہ گار نہیں ہوں، میرے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے؟ تو ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اگر کبیرہ گناہوں سے توبہ نہیں کروں گا، اب اگر میں توبہ کیے بغیر بھی دنیا سے چلا گیا تو میں جہنم کی آگ کو سہ سکتا ہوں؟ ہمارے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے۔ تو جب رمضان کا مہینہ ہے اور شیطان قید ہو چکا ہے، اس کے اندر مغفرت کا عشرہ بھی ہے، اس کے اندر جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ بھی ہے، ہم اس رمضان کے مہینے کے اندر بھی اگر ہم کبیرہ گناہوں سے نہ کریں تو پھر ہمیں اور کون سا دن چاہیے اور کون سا ہمیں مہینہ چاہیے کہ جس کے اندر ہم کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لیں؟ اس لیے کہ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے،
اور توبہ کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی شرائط نہیں ہیں، بس آدمی کے دل کے اندر شرمندگی ہو اور آدمی اس گناہ کو فی الفور چھوڑ چکا ہو اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو۔ جب ان 3 شرطوں کے ساتھ آدمی توبہ کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ میرے بندے نے سچی توبہ کی ہے۔ اور اگر ہم گناہوں کا ذوق بھی اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں کہ جی ہم یہ گناہ دوبارہ کریں گے، ہم گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کر رہے اور صرف زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، ہم گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر ارادے کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے حالات کو جانتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنا امتحان لینا ہو، کیا ہم گناہوں سے سچی توبہ کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں، ہم کہیں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم نے داڑھی کٹوانے سے توبہ کی ہے یا نہیں کی، کیا ہم نے داڑھی منڈوانے سے توبہ کی ہے یا نہیں کی، کیا ہم نے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے توبہ کی ہے یا نہیں کی، جو کہ حرام ہے، جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہم نے سر کے بال اسلامی رکھنے کا ارادہ کیا ہے یا نہیں کیا، انگریزی بالوں سے توبہ کی ہے یا نہیں کی۔ اگر ہم نے ان تمام چیزوں سے توبہ نہیں کی تو پھر بہت بڑی خطرے کی بات ہے کہ شیطان نے ہمیں ایسا سبق سکھلا دیا، شیطان نے ہمیں ایسے گمراہی کے راستے کی طرف دھکیل دیا کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو میرے دوستو، اس بات کی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کی توبہ سچی ہو۔ اگر گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، خالی زبانی کلامی توبہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ یہ اوپر سے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر گناہوں کا ذوق پختہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کتنے دوست ایسے تھے کہ جو پہلے ہمارے ساتھ تھے لیکن آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، تو ہمیں اس بات کا کوئی یقین نہیں کہ کل آنے والا دن بھی ہم زندہ رہ سکیں گے کہ نہیں رہ سکیں گے، آئندہ رمضان تک ہمیں مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو ہم نے قبر کے اندر اکیلے جانا ہے۔ جن دوست احباب کی خاطر، جن بیوی بچوں کی خاطر، جس دنیا داری کی خاطر ہم گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات پر پختہ یقین کرنا چاہیے، اور جب ہم سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اسی وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے توبہ کی ہے، میرے بندے کو اپنی غلطی کا اعتراف ہو گیا ہے۔ اور اگر والدین کے پاس ان کا بیٹا جا کر معافی مانگتا ہے، ان کے پاؤں پکڑ لیتا ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، والدین ان سے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ آپ ہی اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کا چھوٹا بچہ آ کر آپ کے پاؤں پکڑ لے کہ ابا جان مجھ سے غلطی ہو گئی، تو آپ اس سے کتنے خوش ہوں گے۔ تو جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم ایک بالٹی آنسوؤں کی لے کر آؤ، تم 2 گھنٹے آنسو بہا کر آؤ پھر میں معاف کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تم سچے دل سے ندامت کے ساتھ اپنے سر کو جھکا دو، چاہے تمہاری آنکھوں کا ایک بال گیلا ہو جائے تو تمہاری بخشش کے لیے وہ بھی کافی ہے۔ اور عاجزی کے ساتھ اپنی غلطی کے اعتراف کے ساتھ سر کو جھکا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو وعدہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کافی ہے۔ اس لیے کہ جہنم کی آگ جس کو بجھانے کے لیے دنیا جہان کے سمندر الٹا دیے جائیں، انڈیل دیے جائیں، دنیا جہان کے سمندروں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھا سکیں، لیکن آنکھ سے نکلا ہوا ایک چھوٹا سا آنسو وہ بھی اپنے اندر اتنی پاور رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جہنم کو بجھا سکتا ہے۔ یعنی اس کی خاطر جو اس شخص نے اپنے لیے جہنم بنا رکھی تھی، وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے آنکھ سے نکلا ہوا ایک چھوٹا سا آنسوؤں کا ذرہ وہ بھی اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ کرنے والے بن جائیں، اور 100% دین کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے محلے کے اندر ایک شخص ایسا رہتا تھا کہ جو پورے علاقے کا بہت بڑا بدکار شخص تھا۔ لوگ اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور وہ شخص اپنے والدین کا بھی نافرمان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی نافرمان تھا۔ لیکن جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنی ماں کو بھیجا کہ اماں جان جاؤ، جا کر اللہ والوں سے کہو، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہو کہ آپ میرا جنازہ پڑھا دینا۔ تو جب ماں نے جا کر کہا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا جواب ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ تو اس شخص نے جب سنا، ماں نے آ کر بتلایا کہ بیٹا اللہ والوں نے تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے، تو اب اس کے دل میں ندامت آئی، اب اس کے دل میں عاجزی آئی، شرمندگی آئی۔ اس نے اپنی عاجزی اور شرمندگی کے ساتھ سر کو جھکایا، اس نے عاجزی اختیار کی۔ اس نے کہا کہ اماں جان اگر میں اتنا گندا شخص ہوں کہ میرا جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ والے نہیں آ سکتے، تو جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے پاؤں کے اندر رسی ڈالنا، اور جیسے گلی کوچوں سے جنازے کو گزارا جاتا ہے ایسے گلی کوچوں سے گھسیٹ کر مجھے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دینا۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے لیے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے میرا جنازہ پڑھا جائے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان کے اندر بھی دفن کیا جائے۔ اب اس نوجوان نے یہ اپنی طرف سے عاجزی اختیار کی، اس کی یہ عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند آئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں، خواب کے اندر ان کو حکم ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہمارے دوست کا جنازہ پڑھانے سے آپ نے انکار کیا، فوراً جاؤ ہمارے دوست کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو، اس کا جنازہ بھی پڑھاؤ۔ اب ادھر وہ نوجوان فوت ہو چکا ہے اور اس کی ماں اس کے سرہانے بیٹھی ہے کہ میں اب اس کے پاؤں کے اندر رسی کیسے ڈالوں، اس لیے کہ ماں تو ماں ہے، میں اس کو کیسے گھسیٹوں، میں اس کے ساتھ کیسے یہ سلوک کروں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، ماں نے دروازہ کھولا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، فرمائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ میرے دوست کا جا کر جنازہ پڑھاؤ، میرے دوست کی جا کر تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ تو ماں نے حیران ہو کر پوچھا کہ ابھی تو آپ اس کے جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہے تھے، ایک لمحے میں وہ دوست کیسے بن گیا؟ فرمایا کہ اس نے جو عاجزی اختیار کی، اس عاجزی کی وجہ سے ایک لمحے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنی کو دوستی کے ساتھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا دربار تو ایسا دربار ہے کہ یہاں پر جب آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے تو ایک لمحے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عاجزی دل میں سچی ہو، ندامت دل کے اندر سچی ہو، تمام گناہوں سے توبہ سچی ہو۔ یہ نہ ہو کہ جی ہم کچھ گناہ کریں گے کچھ چھوڑیں گے، جس طرح آج ہم نے معاشرے کے اندر اپنے آپ کی ترتیب ہم نے ایسی دے رکھی ہے کہ ہم نے یہ گناہ کرنے ہیں، ہم نے موبائل بھی غلط دیکھنا ہے، ہم نے داڑھی بھی منڈوانی ہے، شلوار بھی ٹخنوں سے نیچے رکھنی ہے، سر کے بال بھی ہم انگریزی رکھیں گے، بچوں کو غلط چیزیں گھر میں LCD اور تمام خرافات گھر میں لا کر دیں گے، ہمارے گھر میں شادی ہوگی میوزک ضرور چلے گا، ولیمہ ہوگا حال میں بھی میوزک ضرور چلے گا، اور ولیمے کے باہر جو بیٹھ کر پیسے وصول کیے جاتے ہیں یہ بھی حرام کام ہم ضرور کریں گے۔ ہم نے اپنی لسٹ بنا رکھی ہے کہ ہم نے زندگی میں یہ حرام کام ضرور کرنے ہیں، لیکن ہم نے تسبیح بھی پکڑنی ہے، ہم نے سال کے بعد عمرے پر بھی جانا ہے، ہم نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، ہم نے زکوٰۃ چلو پوری نہیں تو کم از کم تھوڑی سی لوگوں کو دے کر بتلائیں گے کہ جی ہم زکوٰۃ بھی دینے والے ہیں، ہم بڑے سخی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری ان لسٹوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم تمام گناہوں سے پکی اور سچی توبہ نہیں کریں گے۔ اور اگر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، انسان ہے خطا کار ہے، انسان ہے خطا کار ہے، آدمی اس پختہ عزم کے ساتھ توبہ کرے، یا اللہ آج کے بعد میں تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، دل کے اندر پختہ یہ پکا ارادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کے دل میں پکا ارادہ ہے اور کون اوپر سے کہہ رہا ہے۔ جب آدمی اس نیت کے ساتھ پختہ اور پکا ارادہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔
اور انسان چونکہ کمزور ہے، اگر ایک دن کے بعد پھر گناہ ہو جائے تو اسی شرط کے ساتھ کہ دل میں پختہ ارادہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی مانگ رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر معاف فرما دیں گے۔ اگر کروڑ مرتبہ بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کروڑ مرتبہ بھی اگر معاف فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ تو کرنے والے بنیں، ہم اس لسٹ کو پھاڑ دیں جو ہم نے اپنے گناہوں کی لسٹ بنا رکھی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں، کوئی نہیں اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ یہ بہت بڑی نمک حرامی والی بات ہوتی ہے کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں گے، کوئی نہیں پھر دیکھا جائے گا۔ یہ بہت بڑی نمک حرامی والی بات ہوتی ہے۔ آج اگر کسی جگہ پر پولیس کا، آرمی کا سخت پہرا ہو تو وہاں پر جا کر کوئی ایک لمحہ برابر کے لیے بھی ان کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے کہ لوگ ان کی طاقت کو سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نافرمانی کریں اور ہمیں گولی سے اڑا دیا جائے۔ ہم آرمی کی طاقت کو تو سمجھتے ہیں، پولیس کی طاقت کو تو سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جرنیل بہت بڑا بیٹھا ہوا ہے، اس کی بڑی طاقت ہے، یہاں پر اس کے دربار میں بھی نافرمانی نہیں کرنی۔ کاش کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طاقت کو بھی سمجھنے والے بن جائیں، کاش کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طاقت کو بھی سمجھنے والے بن جائیں۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں غفور الرحیم ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میری گرفت بھی بڑی سخت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں غفور الرحیم ہوں، اس کا تعلق رحمت کی امید کے ساتھ ہے، اور میری گرفت بھی بڑی سخت ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ہے۔ جب امید بھی برابر ہوگی اور خوف بھی برابر ہوگا پھر آدمی روحانی پرواز کرے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک پرندہ ہے، اس کے دونوں پر بالکل برابر ہیں تو پھر وہ آسمان کے اندر اڑے گا۔ اگر ایک پر تو صحیح سلامت ہے، دوسرا پر اس کا کمزور ہے تو وہ کبھی وہ پرندہ پرواز نہیں کر سکتا۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ دونوں جب ایک مسلمان کو برابر حاصل ہوں گے تو پھر وہ روحانی پرواز کرے گا، اور یہ پرواز اس کو جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دے گی۔ اور اگر آدمی یہ سوچے کوئی نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، لیکن دوسرا پر کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر نہیں ہے، تو پھر وہ پرواز نہیں کر سکتا۔ یہ اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا۔ باقی اللہ تعالیٰ کسی اصول کے پابند نہیں ہیں، کسی گناہ گار سے گناہ کار کو بھی معاف کر دیں، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اصول و ضوابط کو دیکھتے ہوئے، ڈرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔